بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ قرآن میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا، اور پھر میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ساری مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، اور کہا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا، اس لیے آگ اور مٹی کو سجدہ کبھی نہیں کر سکتی، یعنی کہ آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ نے شیطان سے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تجھے اتنی اجازت نہیں ہے کہ تو میرے حکم کے آگے تکبر کرے۔ آج سے تو میری نظر سے گر گیا ہے، بجائے اس کے کہ شیطان توبہ کرے۔ شیطان نے اللہ سے کہا اللہ تو مجھے قیامت تک زندگی دے دے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے قیامت سے پہلے موت نہیں دوں گا۔ شیطان نے کہا ہے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، جب بھی یہ آدم اور آدم کی اولاد سیدھے راستے پر چلیں گے میں ان کے راستے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ شیطان حسد میں آ گیا تھا۔ پھر کہا اے اللہ میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا۔ اے اللہ ان میں سے آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے۔ یہاں پر شیطان کیسے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں سبھی کو تو نہیں کہتا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں پہنچا کر ہی چھوڑوں گا۔ شیطان یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، شیطان تو سیدھے رزلٹ بتا رہا ہے کہ میں سب کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جاؤں گا۔ اب آپ سوچیں کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں ہیں یا پھر نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے میں شیطان نے اپنے آپ کو سچا پایا۔ اکثریت کو شیطان جہنم کا ایندھن بنا چکا ہے۔ جب شیطان نے یہ کام کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان سے کہا نکل جائے یہاں سے ذلیل ہو کر، بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرے، لیکن نہیں، وہ اور چیلنج پر چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے، تو انہیں گمراہ کر، لیکن میں تجھے بتاؤں کہ جو تمہیں فالو کریں گے تجھ سمیت ان لوگوں کو بھی میں تیرے ساتھ جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھر دوں گا، میں بھی جہنم بھرنے میں بخل سے کام نہیں لوں گا۔ اللہ نے کہا لیکن میں یہ بات لوگوں کو بتاؤں گا ضرور کہ تم لوگوں کے پیچھے پڑے ہو۔ ادھر اللہ کا مکالمہ شیطان سے چل رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب لیا، آدم سنو، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں زندگی گزارو، جنت میں عیش و عشرت کرو، اور تم دونوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم دونوں پر پوری جنت میں نے حلال کر دی، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن یہ والا جو درخت ہے اسے کھانا تو دور کی بات ہے اس کے قریب بھی مت جانا، ورنہ دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ جیسے شیطان نے اللہ کی یہ بات سنی وہ فوراً آ گیا اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ شیطان اپنے اس کام میں کامیاب بھی ہوا، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اکثریت لوگ جہنم میں جائیں گے۔ شیطان نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا، لیکن وہ بیوقوف یہ نہیں سوچ رہا کہ میں بھی تو جہنم میں ہی جاؤں گا۔ تو اسی وقت سے شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا کہ حضرت آدم اور اماں حوا جنت میں کیسے چلے گئے۔ پھر شیطان نے جنت جا کر دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ ان کے دلوں میں شیطان نے خیال ڈالے کہ دیکھو پوری جنت میں اللہ نے ہر چیز کھانے پینے سے منع نہیں کیا، صرف اس پیڑ پر ہی کیوں پابندی لگائی؟ اس کا مطلب اس میں ایسی خاص چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جوزہ اماں حوا دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسے ڈالے، اور وہ دونوں کہنے لگے دیکھو اس پیڑ میں کچھ تو ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت تو ملے لیکن وقتی، موت تو ہے، موت تو یہاں بھی آئے گی، تو لگتا ہے اس پیڑ میں کچھ ایسی چیز ہے کہ یہ کھاتے ہی موت سے پاک ہو جائیں گے، یا پھر ہم فرشتے بن جائیں گے جن کی ہزاروں سال عمریں ہوتی ہیں۔ یہی بات قرآن کہتا ہے کہ ایسے وسوسے ان کے دل میں بار بار آتے رہے۔ اور یہ وسوسے کیوں آ رہے تھے؟ شیطان کے ذریعے، کیونکہ شیطان ان کو بھڑکا رہا تھا۔
علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دل میں اور ان کی جوزہ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے تو یہ والا درخت منع کیا ہے نا، تو یہی درخت تو وہاں بھی اگا ہوا ہے، جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے نہیں کھاتے، جو دوسری جگہ یہی درخت اگا ہے وہاں سے کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے تو اس پیڑ کو منع کیا، اس جیسے سبھی پیڑ کو نہیں منع کیا، لیکن اللہ کے منع کرنے کی مراد تو یہی تھی کہ اس میں کا جتنے بھی پیڑ ہوں اس کو کھانا تو دور، اس کے پاس بھی نہیں جانا۔ تو آدم علیہ السلام نے تعویل کر لی، یہ والا منع کیا ہے، وہ والا تھوڑی کہا ہے، اور شیطان ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ کھا لو بھائی کھا لو۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ کھانا تو دور کی بات ہے، اس درخت کے پھل کو ان لوگوں نے اپنے زبان پر رکھا اور چکھا ہی تھا، فوراً اللہ کی طرف سے پہلا عذاب آیا کہ اللہ نے دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا، دونوں برہنہ ہو گئے، یعنی کہ کپڑے ان سے ہٹ گئے، کپڑے ان سے چھین لیے گئے، دونوں بنا کپڑوں کے ہو گئے۔ شرم کی وجہ سے جلدی جلدی اس جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ فوراً رب نے ان دونوں کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا یہ درخت مت کھانا؟ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اب ہوا یہ کہ شیطان کو اللہ نے کہا تھا سجدہ کرنے کو، تو شیطان نے منع کر دیا۔ شیطان نے اپنے آپ کو اونچا اور آدم کو نیچا دکھایا کہ آگ کبھی مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی، لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ والا درخت منع کیا تھا، وہ والا تھوڑی نہ منع کیا تھا، میں نے یہ والا پیڑ نہیں کھایا جو آپ نے منع کیا تھا، میں نے تو اس پیڑ کو کھایا جسے آپ نے نہیں منع کیا تھا۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ کھایا کہاں تھا، وہ تو بس چکھا ہی تھا۔ اللہ جب تو نے میرے لیے پوری جنت حلال کر دی تو پھر اس درخت پر پابندی لگانے کا کوئی فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ چاہتے تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے یہ سبھی بہانے بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، ہرگز نہیں۔ جیسے اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا یہ درخت کے پھل کو کھانے کے لیے، تو دونوں مل کر دعا مانگنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، غلطی ہو گئی، اب بھکاری بن کر مانگ رہے ہیں، اللہ تیرے رحم و کرم پر ہیں ہم، تو چاہے تو شیطان کی طرح ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے دھتکار سکتا ہے، لیکن ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم پر ترس کھائیں اور ہمارے اس ظلم کو معاف کر دیں۔ اللہ کو ان کے یہ کلمات اتنے زیادہ پسند آئے کہ قرآن کہتا ہے کہ 3 احسان کیے اللہ نے پھر آدم اور ان کی جوزہ پر۔ ایک یہ کہ آدم کو دوبارہ ویسے ہی بنا دیا جیسے پہلے، یعنی کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ سے پاک کر دیا۔ اللہ کی نظر میں اس غلطی سے پہلے آدم کا جو مقام تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو وہ مقام واپس کر دیا، سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ پھر ایک اور احسان یہ کیا کہ آئندہ کے لیے انہیں توفیق دی کہ سیدھے راستے پر چلیں اور ایسی غلطی نہ کریں۔ اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ غلطی سے وہ پاک ہو گئے، غلطی کبھی ان سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ ان کو غلطی سے حفاظت کریں گے، بھلے شیطان ان کے من میں وسوسے ڈالے گا، لیکن اب اللہ ان کی حفاظت کریں گے۔ جب اللہ نے آدم کو یہ فرمایا تو اللہ نے کہا کہ توبہ تو آپ کی قبول ہے، لیکن اب آپ کو زمین پر رہنا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بس ایک نمونہ دکھایا تھا کہ آپ کو جنت کے لیے بنایا ہے، اور اب آپ کو اصل میں تو دنیا کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ اب دنیا میں جاؤ گے اور آپ کی اولاد پیدا ہوگی، اور آپ جا کر یہ اعلان کر دیں اپنی آنے والی نسلوں میں کہ جو اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو غلطی اور گناہوں سے بچا لے، اور یہ جنت محنت پر ملے گی، جو عمل کرے گا اس کو ملے گی، جو عمل نہیں کرے گا وہ اس جنت سے محروم ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا انسانوں دیکھو تمہیں شیطان اس طرح ہی ورگلا کر جنت سے محروم نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ آدم اور اماں حوا کو نکلوایا جنت سے۔ اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ جب شیطان نے آدم کو نہیں چھوڑا تو ہم کیا چیز ہیں، اس لیے ہمیں شیطان سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا جن کا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا جنت اور آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا تو شیطان اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا، شیطان کا اس پر اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے موت کا، قبر کا اور آخرت کا استحضار کیا جائے، اس سے بار بار سوچا جائے کہ ایک دن آئے گا ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب
حساب دینا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو لوگ آخرت کو بھول کر بیٹھے ہیں، آج کے دن ہم بھی ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے دنیا میں حساب کتاب کا دن یہ بھول گئے تھے۔ ہم ان کو آگ میں پھینک دیں گے اور بھول جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حساب کتاب کے دن کو بار بار یاد رکھنا ہے۔ بے شک اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ کیا کرے، دوستوں کے بیچ تذکرہ کیا کرے۔ ایک دن حساب کتاب کا دن آنے والا ہے جب اللہ پیغمبروں کو حساب کتاب کے کٹگھرے میں کھڑا کرے گا، تو پھر ہماری کیا مثال ہے۔ اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ حدیث پسند آئی ہو تو پلیز کامنٹ میں ایک سبحان اللہ ضرور کر دیں۔ اور اگر آپ کو میری یہ آج کی دینی تعلیم کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔